الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اس کے احسان سے ہم بہنیں اس مبارک مجلس میں ایک مرتبہ پھر اکٹھا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو باعث خیر اور باعث برکت ثابت کرے، آمین۔ معزز اخوات، سورۃ الکہف کی گزشتہ آیت اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں مثال کے ساتھ بیان فرمایا، اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا قرآن مجید میں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ان ہولناک مناظر کو، روز محشر کے ہولناکیوں کو، اس کے نشانات کو، اس کے مناظر کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آج معلوم کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے لے کر کم سے کم ایک 10-12 آیات، ان آیات میں کیا تفسیر آئی ہے، ان آیات میں کیا کیا پیغامات ہم تک پہنچائے گئے ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا للملائکتی، کن سے؟ فرشتوں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ فَسَجَدُوا، کہ تم سب سجدہ کرو۔ کس لیے؟ کس کے لیے؟ لِآدم، آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ إِلَّا إِبْلِيسَ، سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس کو چھوڑ کر۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، سبب کیا تھا؟ وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ، پس اس نے ٹھکرا دیا، نافرمانی کر دی، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم کی۔ افتتخذونہ، اللہ کا یہاں پر ارشاد ہے کہ اے لوگوں، کیا تم افتتخذونہ، کیا تم بنا رہے ہو اس کو، یعنی اس شیطان کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، اولیاء یعنی دوست، من دونی، میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تمہارا ایک کھلم کھلا دشمن قرار دیا گیا۔ بئس، کیا ہی برا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، بدلا، بدلل۔ چلیں اس آیت کی کیا تفسیر آئی ہے دیکھتے ہیں۔
اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کے قصے کو، اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متنبہ فرمایا، آگاہ کیا کہ ابلیس کو ان سے بے حد عداوت ہے، ابلیس کو ہم بندوں سے بے انتہا دشمنی ہے، نفرت ہے۔ جیسا کہ وہ اس سے قبل ہمارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سرزشی سے، اس کی چالوں سے آگاہ کر رہا ہے۔ جو ابلیس کی پیروی کریں، اپنے خالق کو، اپنے فرمانبردار، اپنے آقا کو، اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنے رب کی نافرمانی کر کے جو ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، اس قدر تعجب کی بات ہے کہ حالانکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس نے پیدا فرمایا، اسے رزق عطا کر رہا ہے، مگر سب کچھ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، ان سے فائدہ اٹھا کر ایک بندہ ابلیس کا دوست بن بیٹھا ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنا دشمن بنا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ تم اس طرح نافرمانی مت کرو جس طرح تمہارے دشمن نے نافرمانی کی تھی۔ یہاں ایک بات جو معلوم کرنی ہمارے لیے ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے یہ واقعہ بڑا مشہور اور معروف ہے، ابلیس اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، کہ کس طرح اس نے انکار کر دیا۔ اس میں تفصیل ہمیں ضرورت نہیں، لیکن اس واقعے سے دو اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، فسجدوا الا ابلیس، سبھی نے سجدہ کیا، سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو کیا یہ سجدہ واقعتاً عبادت کے طور پر تھا، عبادت کے لحاظ سے تھا، اسی ارادے سے تھا؟ تو دیکھیں، سجدے کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیم۔ فرشتوں کا انسانوں کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کے لیے بھی حکم آ گیا اور ہم سجدہ کر رہے ہیں جس انسان کے پتلے کے سامنے، تو ہم اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسی کے حکم کی فرمانبرداری کرنے کے لیے بالکل اپنا پورا ارادہ، اپنی پوری نیت اسی کے سامنے رکھتے ہوئے اسی کے لیے کریں۔ فرشتوں نے اس ارادے سے، اس نیت سے سجدہ نہیں کیا کہ ہم اس انسان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کا ارادہ ایک ہی ایک واحد تھا کہ ہمارا سجدہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری کے لیے ہم اس انسان کے آگے جھک رہے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہمارے عقیدے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آ جائے، ہمارا ایمان کمزور نہ ہو جائے، تاکہ ہم مسلمان یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ فرشتوں نے ایک انسان کو سجدہ کیا، ہاں تو یہ ہماری اب دلیل بن سکتی ہے کہ ہم آپس میں مخلوقات ایک دوسرے کو سجدہ کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کے آگے جھک سکتی ہیں۔ ہرگز بھی نہیں۔ وہ ایک سجدہ تھا جو عبادت کے لیے بھی نہیں، بس اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے تھا، جس کو سجدہ تعظیم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا، تو معلوم ہوا کہ ابلیس نہ پہلے سے فرشتوں کا سردار ہے، نہ پہلے سے فرشتوں کی جماعت میں سے تھا، نہ پہلے سے وہ فرشتوں کی طرح بنایا گیا، نہ پہلے وہ فرشتہ تھا، نہ بعد میں فرشتہ ہے، اور نہ آگے فرشتہ ہوگا۔ وہ پہلے سے اللہ کا نافرمان ہے، اب بھی اللہ کا نافرمان ہے، آگے جب تک اسے دوزخ میں نہ ڈالا جائے اس وقت تک وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہی رہے گا۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ ملانا کہ یہ پہلے فرشتہ تھا، بلکہ فرشتوں کا سردار تھا، اللہ کے حکم کی اس کی نافرمانی کر دی، سجدے کا انکار کر دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی جماعت سے نکال کر شیطانوں کی جماعت میں بھیج دیا۔ یہ ہرگز بھی نہیں، اس عقیدے کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ وہ پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان رہا ہے، فرشتوں کو اس ابلیس جیسے نافرمانوں کی جماعت سے ہرگز بھی نہ جوڑا جائے۔ کیوں؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ارشاد فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو دونوں ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ پہلے سے برابر تھے اور نہ اب برابر ہیں۔ اور خود
शैतान ने ही, इब्लीस ने ही कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इस इंसान से, इस मिट्टी के पुतले से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ, हालांकि मैं तो आग से पैदा किया गया, मेरी अहमियत ज्यादा है। और इसकी अहमियत कुछ नहीं, इसकी हैसियत ना के बराबर है। ये तो बस एक मिट्टी से बनाया गया, एक खनखनाटी, एक आम मामूली सी हकीर सी मिट्टी से बनाया गया है। तो लिहाजा सोचने वाली बात है कि ये फरिश्तों में से था ही नहीं। इब्लीस तमाम जितने भी नाफरमान जिन्नात हैं, उन नाफरमान जिन्नात में से है, और उन सभी नाफरमान जिन्नात का सरदार है। उस सरदार का नाम इब्लीस है। उसके जितने भी दोस्त, उसके जितने भी भाई हैं, उनको हम कहेंगे बुरे जिन्नात, या फिर दूसरे अल्फाज में शयातीन, शैतान। तमाम की तमाम फरिश्ते पाकीज़ा और नूरानी मखलूक हैं, जो हमेशा अल्लाह की फर्माबरदारी करते आ रहे हैं और आखिरत तक करेंगे। और इन तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इस आयत की तफसीर अगर देखा जाए तो ये बात बयान की गई है। तो अल्लाह ताला हमें आगाह कर रहा, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलिया, ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरी नेमतों को इस्तेमाल करके, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम मिट्टी से बनाए गए, तुम्हें वजूद में हमने लाया, लेकिन तुम फर्माबरदारी शैतान की करते हो, उसकी रविश पर चलते हो, उसके नक्शे कदम पर चलते हो। वो इस तरह के जो गुरूर, जो अनानियत, जो हसद, जो सारी सिफात तुम्हारे अंदर हैं, वो शैतान की ही सिफात हैं। अपने अंदर हसद को पैदा करना, दूसरों के लिए दुश्मनी पैदा करना अपने दिल में, साथ ही साथ निफाक की अलामतें, ये सारी की सारी निशानियां तो शैतान की हुआ करती हैं। इस लिहाज से उसकी फर्माबरदारी हरगिज भी मत करो। जैसा कि दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला ने बार बार आगाह किया है, या बनी आदम अल्लाह तअबुदुश शैतान, के आदम की औलाद, हमने तुमसे नहीं कहा था कि शैतान की इबादत ना करो, उसकी परवरिश हरगिज भी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा एक ऐसा दुश्मन है जिस दुश्मन का हम तुम्हें पहले ही आगाह कर रहे हैं। व अनीबुदूनी, तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, यही एक वाहिद रास्ता है। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, अगर तुम इस शैतान की पैरवी करने बैठ जाओ, इससे कबल, तुमसे कबल जितनी कौमें गुजरी हैं, अगर वो हलाक और बर्बाद हो गईं, तो शैतान की गुमराही के सबब ही था। उन्होंने शैतान की गुमराहियों को अच्छा समझ बैठा, उस रास्ते को उन्होंने सही समझा, उस रास्ते की पैरवी कर ली, और वो गुमराह हो गए, अल्लाह के अजाब से दो चार हो गए। अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम अभी भी अकल नहीं रखते? तो अल्लाह ताला का खिताब इस आयत में हम उम्मत मोहम्मदिया से हैं, हम मुसलमानों से हैं। लिहाजा हमें हमेशा हर पल आगाह रहना चाहिए। हमारा दुश्मन चारों तरफ से हमारे पास है, आगे से, पीछे से, दाएं से, जाएं, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से वो हम पर हमला करने को तैयार रहता है हमेशा। जब वो इस कदर अपनी तदबीर के साथ अपने मकसद में कामयाब होने के लिए, हालांकि उसका मकसद सब कुछ गलत है, उसका रास्ता गलत है, उसकी नाकामी है, इसके बावजूद वो हमेशा तैयार रहता है हमें गुमराह करने के लिए, हर तरफ से चालें चलता रहता है। लेकिन सोचें, अगरचे वो गलत है, लेकिन वो किस तरह पहले से तैयारी कर कर आता है अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन आज हम मुसलमान, हालांकि हम सही रास्ते पर हैं, सही रास्ता हमें मालूम भी है, इसके बावजूद हम कामयाबी के लिए किसी किस्म की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अफसोस की बात है, तैयारी में हम बहुत पीछे हैं। आखिरत की तैयारी, अल्लाह ताला के हिसाब और किताब की तैयारी, अल्लाह ताला के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी, इस तैयारी में हम मुसलमान बहुत पीछे हैं। आज ये देखा जा सकता है कि क़यामत किस कदर करीब आ रही है हमारी। क़यामत की जो छोटी छोटी निशानियां हैं, वो आए दिन इस कदर बढ़ती चली
کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا میری بہنوں، سوچیں آپ بہنیں کہ کس طرح یہ ہمارے لیے سخت ضروری ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ما اشہدتہم، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی خود ان کی جانوں کی پیدا کرتے وقت، وما کنت متخذا، اور نہ ہی میں بناتا ہوں، المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضدا، اپنا مددگار، اپنا ساتھی، ویوم یقول، اور جس دن اللہ کہے گا، نادو، تم پکار لو، مدد کے لیے اعلان کر لو، شرکائی الذین زعمتم فدعوہم، جنہیں تم مجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، فدعوہم، وہ سارے کے سارے مشرکین انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، یقیناً ہم نے ان کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دی ہے جو ہلاک کر دینے والی ہے، ورأى المجرمون النار، اور جب مجرم آگ کو دیکھ لیں گے، فظنوا، تو وہ یقین کر لیں گے، انہم واقعوہا، کہ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس میں وہ گرنے والے ہیں، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، اس سے بھاگنے کی، اس سے پلٹ کر واپس جانے کی کوئی پناہ بھی وہ طلب نہیں کر سکیں گے۔ مشرک جنہیں پکارتے ہیں وہ ذرے کے برابر بھی مالک نہیں، تو ان مشرکین اور جنہیں وہ شریک کر رہے ہیں، جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ان کی حقیقت کو اور ان کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں بیان فرمایا ہے، اور کہا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، مشرک اپنے جو معبود کو پکارتے ہیں وہ خود کسی چیز کو پیدا نہیں کرنے والے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو پیدا کرتے وقت انہیں گواہ بنایا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیا ہے، یہ تو تمہاری طرح میرے بندے ہیں، یہ کسی چیز کے مالک نہیں، میں نے انہیں زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت بھی نہیں بلایا تھا، اس وقت بھی وہ موجود نہیں تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ حاضر نہیں تھے، اور یہ اس وقت موجود ہی نہ تھے، کب؟ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام اشیاء کو صرف میں ہی تبدیل کرتا ہوں، میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں ہی ہر ایک چیز کو اندازے سے مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی نظیر نہیں، میرا کوئی ایسا مثال دینے کے لائق ایسی کوئی ذات نہیں ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے کہا، آئے نبی آپ کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، خیال کرتے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں، بلاؤ اور ذرا بتاؤ کہ زمین اور آسمانوں میں کوئی ایسی چیز ہے ذرہ برابر زیز، ذرۃ فی السماوات والارض، ذرہ برابر بھی ان کا کوئی حصہ ہے، ایسی کوئی ذرے برابر مخلوق، کوئی ایسی ذرہ برابر مقام تو وہ بتا دیں، ایسی کوئی جگہ، ایسی کوئی چیز جس پر ان کا اختیار ہو، جس کے وہ مالک ہوں، جس کو انہوں نے پیدا کیا ہو، یا پھر ایسے کوئی لے کر آئیں ہمارے لیے گواہ کہ ہماری فلاں فلاں چیزوں کی پیدائش کے وقت وہ گواہ تھے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نہ خود گواہ ہیں اور نہ ہی وہ کسی چیز کی گواہی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ سفارش دے سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا۔ یہ سفارش صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، نہ وہ آج قیامت، نہ وہ آج دنیاوی زندگی میں کام آئیں گے، اور نہ وہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ کام آئیں گے، تمہارے حق میں سفارش کریں گے، بلکہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، ایسے معبودوں کی عاجزی، ان کی کمزوری کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قیامت تک وہ تمہاری آواز کا جواب نہ دے سکیں گے۔ جن قبر پرستوں کو، جن لوگوں کو اگرچہ وہ جتنے بھی نیکوکار تھے اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں، تم انہیں جتنا بھی پکارو، جتنا بھی دعاؤں کے لیے انہیں طلب کرو، الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ تمہاری آواز کو سن نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے کانوں پر ایسا پردہ پڑ گیا ان کی موت کے سبب کہ وہ قبروں میں اپنی سزا سے یا پھر اپنی جزا کے لیے مصروف ہیں، اپنی آخرت کی زندگی میں، اپنی قبر کی زندگی میں، وہ کیا تمہیں جواب دیں گے، کیا تمہیں سنیں گے؟
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب قیامت قائم کی جائے گی، جب تمام لوگ جو قبروں میں ہیں، جو زندہ ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جب جمع کرے گا، تو یہ جو مشرک ہیں اس سارے کے سارے ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ کیا تم ہماری عبادت کرتے تھے؟ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم نے تو ہرگز بھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، ہمارے لیے سفارش طلب کرو، ہمارے لیے چڑھاوے چڑھاؤ، ہمارے لیے قربانیاں کرو، ہمارے نام پر یہ ساری چیزیں کرو، صرف اور صرف ہمارا ذکر کرو، ہمیں یاد کرو. اس ساری چیزیں تو ہم نے نہیں کہی تھی، اور نہ ہی ہم نے تمہارے ان پکاروں کو، ان آوازوں کو سنا تھا. وہ صاف صاف کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان معبودان باطلہ، ان غلط پرستش کرنے والوں کی حقیقت کو بھی، ان کی عاجزی، ان کی کمزوروں کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان مشرکین کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور انجام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہنم کا ٹھکانہ ہے ان کا انجام. وَالْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا. چونکہ اب انہوں نے معلوم کر لیا کہ ہاں جس قیامت کا ہم انکار کرتے تھے وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، تو وہ سمجھ جائیں گے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی، حساب اور کتاب سے پہلے ہی، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی، ایسے سارے مشرکین، ایسے سارے نافرمان مجرمین اندازہ لگا لیں گے، معلوم کر لیں گے اس آگ کو دیکھ کر ہی کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے. یعنی جب وہ جہنم کو اس وقت دیکھیں گے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اسے 70,000 زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر لایا جائے گا. جب جہنم کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا اللہ کے حکم سے، تو اسے کتنی زنجیریں ہوں گی؟ 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. اس قدر مضبوط، اس قدر بھاری وزنی، جس کے ایک حصے کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے. اور اس کے اصل میں کتنے ہیں؟ 70,000 زنجیریں ہیں. ایک زنجیر کو پکڑنے کے لیے 70,000 ملائکہ. تو ذرا سوچیں اس کی ہولناکی کس قدر ہوگی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی. اب جب بندہ جہنم میں جائے گا تو اس میں کس قدر وہ عذاب کا مزہ چکھے گا. اسی لیے عذاب سے دوچار ہونے سے پہلے پہلے ہی وہ اپنے انجام کو معلوم کر لیں گے اس جہنم کو دیکھ کر. اللہ اکبر. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور وہ معلوم کر لیں گے اس کو دیکھ کر کہ ہائے افسوس، ہمیں اب اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. ہمارے وہ لوگ جن کی ہم عبادت کرتے تھے، نہ وہ ہمارا ساتھ دے پا رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارے ایسے نیکیاں ہیں جن کو ہم واسطہ بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس نیکیاں بھی کم ہیں، اور تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی بھی تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے میں ان نیکیوں کو نکال پھینکے گا. اگر ہم نے ظلم کیا ہوگا تو ہمارے سارے کے سارے ظلم ان نیکیوں پر بھاری پڑ جائیں گے. ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نہ ہوگا جو انہیں دوزخ سے ہٹا کر دور لے جائے. دوزخ سے ہٹا کر کہیں ایسی چھپنے کی جگہ بھی ان کے لیے نہ ہوگی. اللہ نے کہا یوم یقول الانسان یومئذ این المفر. جس دن بندہ کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. ایسی کوئی جگہ تو موجود نہیں جس سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں. ممکن ہی نہیں ہو سکتا. بندہ ایسی جگہ کو بھاگتے پھرتے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، لیکن نہ وہاں پر اس وقت کوئی دیوار ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی آڑ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی گھر ہے. ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز تباہ اور برباد ہو گئی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا. تو کہاں ہے چھپنے کی جگہ؟ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو، جو مشرکین مکہ تھے، قریش کے جو سردار تھے، ان کو ڈرا رہا، اس فخر کو، اس انانیت کو اپنے آپ سے دور کرو. ایسے ہی فخر، ایسے ہی حسد میں مبتلا ہو کر شیطان کا یہ انجام ہے. شیطان اس طرح وسوسوں کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا ہے. اس کا جو انجام ہوگا، اگر اس کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہونے والا ہے. تم بھی شیطان کے ساتھ وہی انجام کے ساتھ بھگتنے والے ہو. اس کے بعد کی آیات دیکھیں میری بہنوں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا. اور یقیناً ہم نے پھیرا فی هذا القرآن، اس قرآن کی کتاب میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، طرح طرح کی مثالیں. ہم نے انسان کو قرآن میں
طرح طرح کی مثالیں بیان کر کے رکھی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا اور فساد پیدا کرنے والا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور لوگوں کو منع نہیں کیا گیا، لوگوں کو اس بات سے نہیں روکا گیا، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ جائے، یعنی حق کی کتاب آ جائے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے استغفار کریں، الا، مگر کس چیز نے روکا؟ ان تأتیہم سنت الاولین، مگر اس بات نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں پہلے لوگوں کا معاملہ پیش آئے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان پر عذاب آ پڑے۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا، الا، مگر کس لیے بھیجا؟ مبشرین، خوشخبری دینے والے بنا کر، ومنذرین، ڈرانے والے بنا کر، ویجادل الذین کفروا بالباطل، جادل یجادل، مجادلہ کرنا، جھگڑا کرنا، ویجادل، اور جھگڑا کرتے ہیں، الذین کفروا، کفر کرنے والے، بالباطل، ناحقی کے سلسلے میں، لیدحضوا به الحق، تاکہ اس کے ساتھ حق کو باطل کر دیں، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، ہماری آیات کو، وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے ہماری آیات کو اور جس چیز سے وہ ڈرائے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ ہزوا، مذاق اور استہزاء بنا رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ایسے ایسے وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ لوگوں کے عبرتناک انجام کو، واقعات کو، مثالوں کو بیان کیا ہے تاکہ وہ حق سے دور اور ساتھ ہی ساتھ راہ راست سے گمراہ نہ ہوں، حق سے دور بھی نہ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو صحیح راستہ ہے اسے گمراہ بھی نہ ہوں۔ لیکن اس بیان کے، اس مثال کے، ایسی عبرتناک واقعات کے باوجود انسان بہت جھگڑالو ہے۔ اس کے پاس حق کی باتیں آ جاتی ہیں، نصیحتوں کو وہ دیکھ بھی لیتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے لوگوں سے، پیغمبروں کی زبانی، قرآن مجید کی، آسمانی کتابوں کی زبانی، اس کے باوجود وہ ہمیشہ جھگڑالو ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے۔ جب حق کی بات آ جاتی ہے، اس کے سامنے کوئی قرآن اور حدیث کی بات کہتا ہے تو اس کو فوری جھٹلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قرآن میں موجود نہیں، یا پھر اگر موجود بھی ہے تو ہم ابھی تو عمل نہیں کریں گے، اپنی سہولت کے اعتبار سے جب ہمیں وقت مل جائے اس وقت عمل کریں گے، یا پھر اس قرآنی اس آیت کا کوئی اور ہی مطلب نکال بیٹھیں گے اپنی مرضی سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ کس قدر انسان بڑا جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے انسان کا مزاج، ہمیشہ اپنی مرضی سے اپنے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لیکن قرآن کی بات کو اس قدر انکار کر دیتا ہے گویا اس نے ایمان ہی نہ لایا ہو۔ البتہ لوگوں کا یہ طرز عمل بڑا مختلف ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان ہدایت یافتہ کو ہمیشہ توفیق دیتا ہے صحیح راستے کی۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں ملتا ہے میری بہنوں، امام احمد میں لکھا، علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ اور اپنے صاحبزادی، اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا اس موقع پر، الا تصلیان، کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے تو اٹھا دیتا ہے، یعنی مرضی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے تو ضرور ہمیں ہدایت ملے گی اور ہم رات کی نماز پڑھ لیں گے۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے بات کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ واپس جا رہے تھے تو اپنی ران پر ہاتھ مارتے اور فلاں آیت کو پڑھتے جا رہے تھے، بار بار اپنے پیروں کو مارتے ہوئے یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے،
کون سی آیت ہے؟ یہی سورہ کہف کی آیت، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے سامنے حق کی باتوں کو بتا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ تو اگرچہ صحابہ اور صحابیات ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم پڑھیں گے، اللہ کی توفیق مل جائے تو پڑھنا ہی ہے، اللہ اگر توفیق دے، اس کی مدد مل جائے تو پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ جواب پسند نہیں آیا، یہ جواب کہنا چاہیے تھا، یہ جواب درست ہوتا، حالانکہ ہم نافرمان بندوں کے لیے اجازت نہیں، یہ ممکن نہیں کہ ہم ان کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائیں۔ صحابہ کا مقام اور ہمارا مقام نہ کے برابر ہے، بس وہ مثال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جواب کیا تھا وہاں پر درست، کہ ہم ضرور کوشش کریں گے، حق کی بات پر ضرور ہم عمل کریں گے، لیکن صرف اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اس چیز کو ڈال دینا اور جھگڑا کرنا، ہر صحیح بات کا غلط انداز میں جواب دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہاں پر بتانا۔ آج ہم انسانوں کے درمیان ایسا ہی ہوتا ہے، حق کی بات جب آ جاتی ہے، کچھ اچھی نیکی کا ہم حکم دے بھی دیتے ہیں تو انسان سمجھتا کیا ہے، یہی کہ اس نیکی کو کرنے والا شاید ایک ہی ایک انسان ہے، یہ خود کر رہا اور ہمیں بھی اس بات کا حکم دے رہا، اس لیے اس نیکی کو کرتے نہیں ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ریاکاری سے یا پھر غلط ارادے سے کہہ رہا ہے، اور جھگڑا کر کے اس کی اس بات کو ختم کر کے چلے جاتے ہیں یا پھر سیدھا جواب نہیں دیتے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنے بھی نافرمان ہیں وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس وقت انبیاء کی فرما برداری نہیں کرتے جب تک کہ وہ دو چیزوں کو نہ دیکھ لیں۔ ہمیشہ ہر نبی کی قوم میں، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں یہ بات گزری ہے، یہ بات زیادہ کتابوں میں ملتی ہے کہ مشرکین مکہ، اللہ کے نبی کے جتنے بھی مکہ والے تھے، آپ کی قوم نے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا، یہی سوال کیا، اگر آپ سچے رسول ہیں واقعی سنت الاولین، تو پچھلی قوموں کے جو معاملات پیش آئے ہیں ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں پیش آ رہا؟ او یأتیہم العذاب قبلا، پچھلی قوموں کے بارے میں، ان انبیاء کے بارے میں ہم نے کافی ساری باتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں کہ ان پر عذابات آئے تھے، آسمان سے زمین سے معجزات آئے تھے، عذابات آئے تھے۔ اگر ویسا کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں تو ضرور ایمان لائیں گے۔ بس آپ کہتے ہیں کہ راتوں رات کوئی وحی آ جاتی ہے اور ہمارے سامنے آ کر بیان کر دیتے ہیں، تو یہ خواب بھی ہو سکتا ہے، تمہاری جھوٹی من گھڑت باتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو ہم کیسے ایمان لائیں؟ اگر واقعی سچے رسول ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ کہ آسمان سے کوئی چیز نازل ہو جائے ہم پر، جیسے پچھلی قوموں میں ہم نے پڑھا تھا کہ زلزلے آئے تھے، طوفان آئے تھے، آسمان سے عذابات طرح طرح کے نازل ہوئے تھے۔ اگر ویسا کچھ ہو جائے تب جا کر ہم یقین کر لیں گے۔ تو ان کی اس انانیت کو، ان کے اس تکبر کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ کس طرح وہ نافرمانی کر رہے ہیں، جب تک وہ عذاب کو نہ دیکھ لیں، جب تک عذاب کا مزہ نہ چکھ لیں، وہ اسی انانیت میں رہیں گے۔ پچھلی قوموں سے مراد قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں بنی اسرائیل میں، ان کا کہنا وہی مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کتابوں میں بھی، اس سے قبل آیات میں بھی بیان فرمایا ہے، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہنسی مذاق میں وہ کیا کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کو، نبی نہ ماننے کے لیے، کہ اگر تم سچی نبی ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کرو، ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اگر تم سچے نبی ہو، اگر ہم سچے نبی کو جھٹلا رہے ہیں تو عذاب تو آنا چاہیے، آسمان سے کوئی عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ اللہ اکبر، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو، آسمان سے پتھر برسایا جائے، او عذاب علیم، یا پھر کوئی تکلیف دینے والا عذاب نازل کر دو۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ وہ فرشتہ جو تمہارے پاس آتا ہے جیسا تم کہتے ہو، وہ فرشتہ ہمیں کیوں نہ نظر نہیں آتا؟ مذاق میں، استہزاء میں، قرآن آیات کو جھٹلانے میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے مشرکین مکہ کہ یہاں تک ان کی جرت ہو گئی تھی، اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا،
اور وہ مقصد کیا ہے؟ مبشرین، نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، وہ منذرین، اور ایسے نافرمانوں کو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ اس سے بڑھ کر وہ آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ انبیاء اور رسول عذاب نہیں سکتے، انبیاء اور رسول خود اپنی مرضی سے معجزات کو پیدا نہیں کر سکتے، خود اپنے ہاتھوں سے۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، جبکہ نافرمان تو ایسے ہیں کہ حق آ جانے کے باوجود ڈرائے جا رہے ہیں آیات کے ذریعے سے، اس کے باوجود ہزوا، انہوں نے مذاق بنا لیا ہے ہماری ان آیات کا۔ اس کے بعد کی آیات دیکھیں میری بہنوں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، ممن ذکر، جس کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات، فأعرض عنها، اور وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، ونسی ما قدمت یداہ، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کیا ہے، قدم آگے بھیجنا، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، نسیا بھول جاتا ہے۔ انا جعلنا، یقیناً ہم نے بنایا، علی قلوبہم، ایسے نافرمانوں کے دلوں پر، اکنتن، پردہ، انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن، ہم نے ایسے نافرمانوں کے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ قرآن کو سمجھے، ہرگز بھی نہیں، ممکن نہیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، جب انہیں صحیح بات کی طرف بلایا بھی جاتا ہے، فَلَن يَهْتَدُوا، تو ہرگز بھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ ابدا کی معنی ہرگز، ہمیشہ۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب خوب بخشنے والا، ذو الرحمہ، رحمت والی ذات ہے۔ لو آخذوہم بما کسبوا، اگر وہ ان کے لیے، ان کے پروں کو پکڑنے لگے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے لیے ان کا مواخذہ کرنے لگے، لعجل لهم العذاب، تو یقیناً ان کے لیے عذاب جلدی آ جائے گا۔ بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے مقررہ وقت طے ہو چکا ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، تو وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ وتلک القری، اور یہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، لما ظلموا، کب ہلاک کیا؟ جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، لمہلکہم موعدا، ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت ہم نے طے کیا تھا۔ ان 4-5 آیات کی تفسیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم کون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نصیحت کے اعراض کرنے پر کیا سزائیں ملتی ہیں، ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور سب سے بڑا ظالم بھی وہی ہے جسے اللہ کی آیات کی نصیحتیں کی جائیں مگر وہ ان سے منہ پھیر لے، انہیں بھلا دے، ان کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہ دے۔ دیکھیں آج بھی ہم قرآن پڑھتی ہیں، نصیحتیں سنتی ہیں، قرآن پڑھنے کو پڑھ لیتی ہیں، لیکن اس میں کیا معنی رکھا گیا، اس میں کیا نصیحتیں ہیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ میں آتی بھی ہیں تو اس سے نصیحتیں ہم نہیں لیتی، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کی کیا فائدے ہیں، نمازی بے نمازی کا کیا انجام ہے، نمازوں کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں، یہی بتانا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے اس آیات میں، کہ نصیحتیں آ جانے کے باوجود منہ پھیر لینا، اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ ہم نے برے گناہ ایسے قبیح جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کو بھول جانا۔ اللہ نے کہا ایک تو منہ پھیر لیتا ہے بندہ ہماری آیات سے، اور دوسرا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اعمال اس نے آگے رکھ کر رکھے ہیں، جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ ان کو بھی بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میرے گناہ ہیں، میری پکڑ ہونے والی ہے، مجھے اللہ سے خوف کھانا ہے، یہ ساری چیزیں بھی بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا کرتا ہے، اکنۃ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کے کانوں میں ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ یا تو آیات سنتے بھی ہیں تو نصیحت حاصل نہیں کر پاتے، یہ ساری نصیحتیں ان کے سر کے اوپر سے چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وربک الغفور ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نصیحت کر رہا کہ آپ کی قوم سزا کا مطالبہ کر رہی ہے، عذاب مانگ رہی ہے،
کہہ رہی ہے کہ اگر واقعی سچے رسول ہیں کوئی عذاب نازل کر دیں آسمان سے۔ تو اللہ نے اپنی نبی سے کہا کہ آپ یاد رکھیں آپ کا رب بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمت کرنے والی ذات ہے۔ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کی پکڑ کرنے لگے تو جھٹ پٹ فوراً عذاب نازل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کا یہ قانون بنایا کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے اسی وقت عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فوری پکڑتا نہیں کسی کو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر فوری پکڑ کرنے لگے اللہ تعالیٰ، جب ہم نے نافرمانی کی اس وقت ہمیں عذاب ملتا رہے، تو دیکھیں کیا ہوگا اس کا حال، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ان کے برے اعمال کے سبب پکڑنے لگے، مہلت نہ دیتے ہوئے، وقت نہ رکھتے ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا، عذابات نازل کر دیتا، پکڑنے لگتا ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اس قدر ہمارے گناہوں کی اگر پکڑ کر لیتا، ایسے ہمارے پوشیدہ گناہ ہیں، چھپے گناہ ہیں، لوگوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، دل کے گناہ، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگے تو ہم ساری کی ساری انسانیت کے ساتھ ساتھ پوری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ایسی پکڑ اگر اللہ تعالیٰ کرنے لگے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحم دلی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی بخشنے والی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ مہد دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ڈھیل دے رہا، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں آزما رہا ہے، سمجھا رہا ہے، وقت دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہا۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بخشنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، اللہ نے کہا ہم فوری عذاب نہیں دیتے، یہ ہمارا قانون نہیں ہے۔ اگر ہم عذاب دیتے بھی ہیں تو ہم نے اس کا ایک خاص وقت مقرر کر کے رکھا ہے، ہم اسی وقت عذاب دیتے ہیں۔ جب عذاب کا وقت آ جائے تو ایک لمحہ پہلے اور ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، فرشتے فوری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں سے اتر کر آ جاتے ہیں عذاب کو دینے کے لیے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جو پچھلی قوموں کے عذابات کے بارے میں مکہ والے بات کر رہے ہیں، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے جب انہیں ہلاک کیا تھا ان بستیوں کو، تو ہم نے انہیں فوری ان کی گرفت نہیں کی تھی، ان سابقہ امتوں کی ہم نے گرفت کب کی تھی؟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا، ایک خاص وقت ہم نے مقرر کر کے رکھا تھا جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو اس وقت ہم نے ان کی پکڑ کی تھی، اس وقت ہم نے انہیں اپنے عذاب میں لیا تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ انہیں نصیحت کریں۔ اس کے بعد کی آیات دیکھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِفَتَاهُ، اپنے ایک جوان سے، اپنے دوست سے، لَا أَبْرَحُ، میں برابر چلتا رہوں گا، حَتَّىٰ، یہاں تک کہ أَبْلُغَ، میں پہنچ جاؤں، یہاں تک کہ میں کہاں پہنچ جاؤں؟ مجمع البحرین، بحر سمندر، دریا، بحرین دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ، او امضی حقبا، یا یہ مدتیں میری ختم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک عرصہ بھی نہ آ جائے، ایک عرصہ بھی چلا جائے، میری زندگی بھی ختم ہو جائے، اس کے باوجود میں چلتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغا، اور جب وہ دونوں نکل پڑے، پہنچ پڑے، مجمع بینہما، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ، سو اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، فی البحر سربا، ایک سوراخ کے ذریعے سے، ایک سرنگ کے ذریعے سے اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا۔ چلیں یہاں سے اصل واقعہ شروع ہو رہا۔ اب تک کے دو واقعات اس صورت میں ہم نے معلوم کیے، سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ، اس کے بعد دو باغ والوں کا واقعہ، اب تیسرا واقعہ اس صورت کا آ رہا ہے۔
جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کا تھا۔ اس واقعے کی ابتدا اصل اس طرح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص عوام میں سے اٹھ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اس دنیا میں ابھی فی الوقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے اس دنیا میں، اس روئے زمین پر؟ تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، انا، میں۔ اس وقت اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جانکاری، سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت کوئی ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ یہ انا لفظ اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی پسند نہیں آیا۔ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا، درست بات یہ ہوتی کہ وہ کہتے کہ سب سے زیادہ جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، یا پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس زیادہ جانکاری ہے، مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ ایسے جوابات کے بجائے ایسا جواب انہوں نے دیا حالانکہ انجانے میں انبیاء سے کبھی نافرمانیاں نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے خطا بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو انانیت، فخر، تکبر میں بھی انہوں نے نہیں کہا تھا، غلطی سے کہہ دیا۔ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، ایک مصلحت تھی جس کے سبب یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انا پسند نہیں آیا، وہ انا کہنا، میں، یہ جواب اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، آپ سے بڑھ کر بھی ایک ہمارا بندہ ہے جو آپ سے زیادہ حکمت رکھنے والا، آپ سے زیادہ جاننے والا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے ملاقات کریں، اس سے آپ تجربہ لیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ سے بڑھ کر بھی کسی اور کو ہم نے علم عطا کیا ہے، تجربہ اور حکمت عطا کی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جوش کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا کہ سفر کر کے وہ فلاں شخصیت کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، ان سے مزید علم حاصل کر سکیں، ان سے ملاقات کر سکیں۔ اس سفر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اپنے ایک ساتھی کو بھی لیا تھا۔ کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے شاگرد تھے، یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس شاگرد کا نام۔ اور باقاعدہ ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ جب یہ اپنے شاگرد کے ساتھ نکلنے پڑتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے دو سمندروں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، دو سمندروں کے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، یعنی اس کھلے راستے سے آپ نکلتے ہوئے جائیں، وہاں سے آپ سفر کا آغاز کریں۔ اور ایک بات اللہ نے یہ بھی کہی ہے، حکم یہ بھی آیا تھا کہ اے موسیٰ، جب آپ سفر کے لیے نکلیں تو اپنے ساتھ حوتا، ایک مچھلی لے کر جائیں۔ راستے میں جب کبھی بھی وہ مچھلی غائب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہی آپ کے استاذ سے ملنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے حکم سے یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگرد کو لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کو ساتھ لے کر نکل پڑتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیں، ان دو آیات میں وہی بات ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ نے اپنے ساتھی سے، اپنے جوان سے، یعنی یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، لا ابرح، یہاں پر لا کے معنی، لا یعنی کہ نہیں کے معنی میں نہیں ہے۔ لا کو آپ اس فعل کے ساتھ ابرحو کے ساتھ ملا دیں تو پورا معنی یہ ہوگا، لا ابرحو، میں چلتا ہی رہوں گا، میں چلتا رہوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ جو ہمیں منزل بتائی گئی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، اس وقت تک میں چلتا ہی رہوں گا، او امضی حقبا، چاہے جتنا بھی وقت لگے، ایک عرصہ بھی کیوں نہ لگ جائے، ہم اپنی منزل کے لیے محنت کرتے ہی رہیں گے، سفر کرتے ہی رہیں گے۔
उक़बा के मानी अहले इल्म ने काफ़ी सारे अरसे को बयान किया। किसी ने कहा कि हुक़बतुन से मुराद 1 साल, किसी ने कहा 80 साल, किसी ने 70 साल कहा है, किसी ने 1 सदी कहा है। यानी बताना मकसद ये था मूसा अलैहिस्सलाम का, जब ये अल्लाह का हुक्म आ गया तो हम ज़रूर उसकी फर्माबरदारी करेंगे। ख्वाह एक अरसे दराज तक भी क्यों ना गुजर जाए, हम चलते रहेंगे, लेकिन ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे। फलम्मा बलगा मजमअ बैनहिमा, सफर के दौरान चलते चलते जब वो दो दरियाओं के आपस की मिलने की जगह पर पहुंचे, तो क्या देखते हैं अचानक, नसिया हुतहुमा, तो वो अपनी मछली को भूल गए। वत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, सो उस मछली ने दरिया में अपना रास्ता बना लिया। इस दूसरी आयत की तफसीर आप समझें। इसका मतलब ये है, फलम्मा बलगा, जब वो एक मकाम पर पहुंच गए, दो दरियाओं की मिलने की जगह में उस रास्ते के दौरान, तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट महसूस हुई। मूसा अलैहिस्सलाम आराम करने लगे। आराम करते थे, आराम करने लगे। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के पास वो मछली थी। वो मछली अचानक से जिंदा हो गई और पानी की थोड़े छींटों के पड़ने के बाद जिंदा होते ही वो उस दरिया में निकल पड़ी, जा पड़ी, पहुंच गई। यूशा बिन नून ने कोशिश की कि उस मछली को निकाला जाए, लेकिन मुमकिन ना हुआ। वो चाहते थे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके उस्ताद बेदार हो जाएं, जाग जाएं, तो उन्हें इस बात की इतला दी जाए, लेकिन शैतान ने उन्हें भुला दिया। शैतान ने उन्हें बुला दिया। वो मछली तो निकल पड़ी, वहां से गायब हो चुकी है, अपनी मंजिल को पहुंच गई वो। जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए, जब उन्होंने अपने सफर को दोबारा जारी किया, अचानक से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे भूख लगी है, चलो वो जो मछली हम लाए थे उसको निकालो, उस भुनी हुई मछली को। तो उस वक्त यूशा बिन नून को याद आता है कि हाँ, मैं तो बताना था, मुझे मैं भूल गया। कहते हैं कि शैतान ने हमें भुला दिया, मुझे आपको वो बात बता देनी चाहिए थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह का हुक्म ये था कि जहां मछली गायब हो जाए वही हमारी मंजिल होगी। तो क्या करते हैं दोनों पैगंबर, कहते ही हैं आपस में कि चलो हम जिस रास्ते से वहां पर लेट कर आराम करके आए थे, दोबारा वहीं पर हम चलते हैं। किस तरह, नशानात के जरिए से, जिस निशान के जरिए से हम आए थे, निशानात के जरिए से हम दोबारा जो है अपने कदमों के निशान के जरिए से दोबारा पीछे जाएंगे। दोबारा पीछे गए, जाकर जब देखते हैं इंतजार में, तो वहीं उनके उस उस्ताद से मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है। तो यहाँ तक आप याद रखें, मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद कौन हैं और उनका नाम क्या है, क्या वो पैगंबर हैं या फिर नहीं, और किस तजुर्बे के साथ, किस हिकमत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्म सीखा और समझ लिया कि उनसे बढ़कर भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा हिकमत रखने वाली शख्सियत अल्लाह ताला ने अता की थी। चलें, अभी तक आप याद रखें, इंशाअल्लाह पढ़कर आएँ, तर्जुमा कर कर आएँ, कम से कम मानी को सुनने की, समझने की कोशिश करें आप बहनें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर वाक़े से नसीहतें, पैगामात हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।